اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 11۔ سلطان شہاب الدین غوری نے 575 ہجری میں اپنے لشکر کے ساتھ لاہور کا رخ کیا تھا۔ لاہور پر اس وقت غزنی خاندان کی حکومت تھی اور غزنویوں میں سے خسرو ملک یہاں حکومت کرتا تھا۔ کسی دور میں یہاں غزنویوں کی حکومت بڑی مضبوط تھی، لیکن اب وہ حالت نہ تھی۔ خسرو ملک کے دور میں دہلی کے راجہ گوبند رائے اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج کے بار بار حملہ آور ہونے کی وجہ سے خسرو ملک کی حالت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے دور حکومت میں بیشتر اغوانوں کی یورش بھی جاری رہتی تھی، جن کا مقابلہ کرتے کرتے خسرو ملک کمزور ہو چکا تھا۔ غزنویوں کے آخری تاجدار خسرو ملک کو جب یہ خبر ہوئی کہ سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، تب اس نے اپنی سلامتی اسی میں جانی کہ سلطان شہاب الدین غوری کی فرمانبرداری اختیار کر لے، لہٰذا اس نے دفاع کا راستہ اختیار نہ کیا، بلکہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا تاکہ حالات کا جائزہ لے کہ سلطان شہاب الدین غوری کے کیا ارادے ہیں۔ سلطان شہاب الدین غوری جب اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پہنچا اور اسے خبر ہوئی کہ آخری غزنوی حکمران خسرو ملک سلطان شہاب الدین غوری سے جنگ نہیں کرنا چاہتا اور اسے صلح کا خواہاں ہے، تب سلطان شہاب الدین غوری نے بھی جنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے غزنوی حکمران خسرو ملک نے اپنا ایک نو عمر بیٹا، ایک ہاتھی اور چند تحائف کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں بھیجا اور سلطان کو یہ پیشکش کی کہ میں صلح کا خواہاں ہوں، اس کے لیے آپ میرے بیٹے کو اپنے پاس ضمانت کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ خسرو ملک کی اس گفتگو سے سلطان شہاب الدین غوری بڑا متاثر ہوا۔ لاہور پر اس نے حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس غزنی چلا گیا۔ لاہور پر شہاب الدین غوری کے حملہ آور نہ ہونے کا سب سے زیادہ دکھ اور صدمہ جموں کے راجہ چکردیو کو ہوا تھا، اس لیے کہ ماضی میں غزنوی حکمرانوں کے ہاتھوں جموں کے حکمرانوں کو کافی نقصان پہنچ چکا تھا، اس لیے وہ غزنوی حکمرانوں کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتے تھے۔ جس وقت سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پر حملہ آور ہونے کے لیے مشرق کا رخ کیے ہوئے تھا، تب جموں کا راجہ چکردیو بڑا خوش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری لاہور پر حملہ آور ہو کر آخری غزنوی حکمران خسرو ملک کو لاہور کی حکومت سے محروم کر کے لاہور کو اپنی علمبرداری میں شامل کر لے۔ اس طرح اس کی خواہش تھی کہ غوریوں کے ہاتھوں غزنویوں کی حکومت تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن جب سلطان شہاب الدین غوری خسرو ملک سے صلح کر کے اور اسے لاہور کی حکومت برقرار رکھنے کے بعد غزنی چلا گیا، تب چکردیو کو بڑا دکھ اور صدمہ ہوا اور اپنے کئی جاننے والوں کے سامنے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ سلطان شہاب الدین غوری کو اگر لاہور پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ نہیں کرنا تھا تو ان علاقوں کی طرف آنے کا مقصد کیا تھا۔ اس نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ کاش سلطان شہاب الدین غوری لاہور پر حملہ آور ہو کر خسرو ملک کو حکمرانی سے محروم کر دیتا۔ دوسری طرف خسرو ملک کو بھی خبریں پہنچ گئی تھیں کہ جموں کے راجہ چکردیو سلطان شہاب الدین غوری کو اس طرح لاہور پر قبضہ کیے بغیر واپس چلے جانے کا بڑا دکھ اور صدمہ ہوا ہے۔ خسرو ملک نے بھی اپنے من میں ٹھان لی تھی کہ اگر زندگی میں کبھی موقع ملا تو جموں کے راجہ چکردیو سے اس کے ان خیالات اور مکروہ ارادوں کا انتقام ضرور لے گا۔ لاہور کے حاکم خسرو ملک کو اپنا فرمانبردار اور مطیع بنانے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری غزنی چلا گیا تھا۔ وہاں جا کر پھر اس نے اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر پہنچا دیا۔ اس کے بعد لشکر لے کر پھر نکلا، ملتان کا رخ کیا، ملتان سے اچ کی طرف گیا۔ اچ کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ وہ سندھ میں داخل ہوا۔ 3 ماہ تک وہ سندھ کے مختلف شہروں اور قصبوں پر حملہ آور ہوتا رہا اور سندھ کے سارے ساحلی علاقوں کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندرونی شہروں اور قصبوں کو بھی اس نے 3 ماہ کے اندر اندر فتح کر لیا تھا۔ فتح ہونے والے شہروں میں پرانا شہر دیبل بھی شامل تھا۔ تاریخ میں دیبل کا نام دیول بھی لکھا گیا ہے۔ یہ سندھ کی قدیم بندرگاہ اور ایک نامور شہر تھا۔ یہ دریائے سندھ کے مغربی جانب ایک کھاڑی کے دہانے پر واقع تھا۔ سب سے پہلے محمد بن قاسم نے 92 ہجری میں اس شہر کو فتح کیا تھا۔ اس وقت یہاں کا حکمران راجہ داہر تھا۔ اس پر یہ الزام تھا کہ دیبل کے مقام پر بحر عرب میں قزاقوں نے بعض ایسی کشتیوں کو لوٹ لیا ہے جو مسلمان مرد اور عورتوں کو لنکا سے عراق اور مکہ لے جا رہی تھیں۔ مسلمان حکمرانوں نے اس کام میں راجہ داہر کو بھی ملوث سمجھا، لہذا محمد بن قاسم کو دیبل یا دیول پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا۔
اپنے لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم دیبل پہنچا۔ یہاں عرب اپنے ساتھ منجنیقیں بھی لائے تھے اور ہندوستان میں منجنیقوں کے استعمال کرنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ شہر پر حملہ آور ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے اسے فتح کر لیا۔ شہر پر قابض ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے مغلوب غیر مسلموں کے سامنے نرم شرائط پیش کی اور ذمیوں کی حیثیت سے انہیں پورے حفظ و امان کا یقین دلایا تھا۔ اس شہر میں محمد بن قاسم نے ایک مسجد بھی تعمیر کرائی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس نے دیبل میں ایک نیا محلہ بھی تعمیر کرایا اور اس میں اس نے لگ بھگ 4000 عرب خاندان آباد کیے۔ اس دور میں دیبل یہاں کا ایک بارونق شہر تھا، بحری تجارت اور کاروبار کا مرکز تھا۔ اس کے باشندوں کی بڑی تعداد تاجروں اور کاریگروں کی تھی۔ بہرحال دیبل یا دیول سمیت شہاب الدین غوری نے 3 ماہ میں پورے سندھ کو فتح کر لیا اور وہاں اپنی طرف سے اپنے امیر سیف الملوک کو سندھ کا حاکم بنانے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ شہاب الدین غوری پلٹا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے پھر ایک مہم شروع کر دی۔ دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیانی سارے علاقوں کو فتح کرتا ہوا وہ اب سیالکوٹ پہنچا۔ سیالکوٹ تاریخ کے اوراق میں ایک انتہائی اہم اور قدیم شہر شمار کیا جاتا ہے۔ مورخین کی اس سے متعلق پہلی رائے یہ ہے کہ اس خوبصورت اور قدیم شہر کی بنیاد ایک راجا نے رکھی تھی جس کا نام سلہ تھا، اور سلہ نام کا یہ راجا ہندوستان کے مشہور اور قدیم پانڈو خاندان کا ماموں تھا۔ اس نے یہاں ایک قلعہ بھی بنوایا اور اس شہر کا نام اس نے اپنے نام کی مناسبت سے سیل کوٹ رکھا، جو بعد میں بگڑ کر سیالکوٹ بن گیا۔ بعد میں ہندوستان کے راجا بکرماجیت کے عہد میں ایک ہندو راجا سالی وہان نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ مورخین کی دوسری رائے اس شہر سے متعلق یہ ہے کہ سیالکوٹ ایک انتہائی قدیم شہر ہے اور پہلے یہاں سکالہ نام کا ایک پرانا اور قدیم شہر ہوا کرتا تھا، اور اسی سکالہ نام کے کھنڈرات پر یہ شہر آباد کیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یونانی بادشاہوں کے زمانے میں یہ شہر ایلوتھی ڈیمس خاندان کے بادشاہوں کا دارالحکومت بھی بنا رہا، لیکن بعد میں اس پر وحشی اور خونخوار ہن قبائل حملہ آور ہوئے اور سیالکوٹ پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ سلطان شہاب الدین غوری سیالکوٹ آیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد وہاں اس نے ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ تعمیر کروایا۔ اس کے بعد سیالکوٹ اور گرد و نواح کے جس قدر علاقے اس نے فتح کیے تھے، وہاں کا حاکم اس نے اپنے سالار حسین خرمل کو بنایا اور خود اپنے لشکر کے ساتھ وہ غزنی کی طرف روانہ ہو گیا۔ سیالکوٹ پر سلطان شہاب الدین غوری کا قبضہ ہونے کا لاہور کے غزنوی حاکم خسرو ملک کو بڑا دکھ اور افسوس ہوا تھا، اس لیے کہ سیالکوٹ کو وہ اپنی علمداری میں خیال کرتا تھا۔ اپنے بعد اپنے سالار حسین خرمل کو سیالکوٹ کا والی بنانے کے بعد شہاب الدین غوری جب واپس غزنی چلا گیا تو خسرو ملک نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے آس پاس کے ہندوؤں کے علاوہ ایک بے دین قوم کھکر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ یہ کھکر لامذہب اور بے دین قسم کے لوگ تھے، غیر مسلم تھے، دریائے سندھ سے لے کر کوہ سوالک کے دامن تک کے سارے علاقوں میں آباد تھی، اور اپنے ان علاقوں سے نکل کر وہ آس پاس کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے اور دوسری قوموں اور قبیلوں کو انہوں نے جینا حرام کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ ہنگامے برپا کرنے کے بڑے شوقین تھے اور اس حد تک تباہی مچاتے تھے کہ ان کے آس پاس کی آبادیاں ان کے ظلم و ستم سے عاجز آ چکی تھیں۔ خاص طور پر پشاور اور اس کے گرد و پیش کے مسلمانوں کا تو انہوں نے جینا مشکل کیا ہوا تھا۔ ان لامذہب کھکروں نے خدا پرست مسلمانوں کے لیے پنجاب کا سفر کرنا مشکل کر دیا تھا۔ یہ لوگ کسی مذہب یا اصول کے پابند نہیں تھے۔ اپنی لڑکیوں کے ساتھ ان کا برتاؤ انتہائی برا اور بھیانک ہوا کرتا تھا۔ ان لوگوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب ان کی کوئی لڑکی جوان ہو جاتی تو لڑکی کا باپ یا بھائی اس کا بازو پکڑ کر اپنے مکان کے دروازے پر آ کھڑا ہوتا تھا۔ راستہ چلنے والوں کو لڑکی کی خریداری کے لیے بلایا جاتا۔ اگر خوش قسمتی سے کوئی شخص اس لڑکی کو پسند کر کے خرید لیتا تو وہ لڑکی اسی وقت اس کے حوالے کر دی جاتی، ورنہ اس بے زبان لڑکی کو گاہک نہ ملنے کی وجہ سے وہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا اور اس کے بوجھ سے نجات حاصل کر لی جاتی تھی۔ ان لوگوں میں ایک بڑا دستور یہ بھی تھا کہ ایک عورت کئی شوہروں کی زد میں ہوتی تھی۔ جو شوہر اس عورت کے گھر جاتا وہ باہر دروازے پر اپنا نشان لگا جاتا تھا کہ دوسرے شوہروں کو اس کی موجودگی کا علم رہے۔ ایسے عالم میں کوئی دوسرا شوہر عورت کے مکان پر جاتا تو وہ نشان دے کر اندازہ کر لیتا کہ اس وقت عورت تنہا نہیں ہے، لہٰذا وہ فوراً واپس چلا جاتا۔ بہرحال دوسروں کو تکلیف پہنچانے میں یہ قوم بڑی ماہر تھی، اور خاص طور پر مسلمانوں کی دل آزاری سے تو وہ بہت ہی خوش ہوتے تھی۔ الغرض یہ قوم ایک زمانے تک اسی وحشی انداز میں زندگی بسر کرتی آ رہی تھی،
اور دریائے سندھ سے لے کر سوالک تک انہوں نے ظلم و ستم اور بربریت کا دورہ کھڑا کر رکھا تھا۔ سوالک سے مراد وہ خطۂ زمین ہے جو گنگا اور دریائے ستلج کے درمیان اور ہمالیہ کے جنوب میں واقع ہے اور ہانسی تک چلا جاتا ہے۔ سوالک کے کوہستانی علاقے سے مراد اس حصے کا پہاڑی اور دامن کوہ کا علاقہ ہے۔ کسی دور میں ہانسی اس علاقے کا مرکزی شہر ہوا کرتا تھا۔ لاہور کا غزنوی حکمران خسرو ملک جب کھکروں اور شورش پسند ہندوؤں کو لے کر سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ ہوا، تب سب سے پہلے اس کے خلاف جموں کا راجہ چکردیو حرکت میں آیا۔ چکردیو کو غزنوی خاندان سے پرانی دشمنی اور عداوت تھی۔ اسے جب خبر ہوئی کہ لاہور کا حاکم خسرو ملک سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے، تب اس نے وقت ضائع کیے بغیر دو کام کیے۔ پہلا یہ کہ اس نے تیز رفتار قاصد غزنی کی طرف روانہ کر دیے اور خسرو ملک کے سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے کی اطلاع سلطان شہاب الدین غوری کو دی اور اسے یہ بھی یقین دلا دیا کہ اگر آپ اپنے لشکر کے ساتھ لاہور پر حملہ آور ہوں اور خسرو ملک کو لاہور کی حاکمیت سے ختم کر کے لاہور کو اپنی علم برداری میں شامل کر لیں تو میں آپ سے پورا تعاون کروں گا۔ جموں کے راجہ چکردیو نے سلطان شہاب الدین غوری کو یہ بھی یقین دلا دیا کہ اگر آپ لاہور پر حملہ آور ہوں تو وہ لاہور پر حملہ آور ہونے میں سلطان شہاب الدین غوری کی مدد کرے گا اور خسرو ملک کوئی خاص مزاحمت نہ کر سکے گا۔ دوسرا کام جموں کے راجہ چکردیو نے یہ کیا تھا کہ اپنے تیز رفتار قاصد اس نے سیالکوٹ کی طرف روانہ کر دیے۔ سیالکوٹ میں اس وقت سلطان شہاب الدین غوری کی طرف سے اس کا سالار حسین خرمیل حاکم تھا۔ حسین خرمیل کو چکردیو نے پیغام بھیجا کہ مجھے خبر ہو چکی ہے کہ لاہور کے حاکم خسرو ملک تم پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں بالکل فکر مند نہ ہونا۔ جس قدر لشکر تمہارے پاس ہے اسے لے کر سیالکوٹ میں نئے تعمیر ہونے والے قلعے میں محصور ہو جانا۔ چکردیو نے خرمیل کو یہ بھی تجویز کی تھی کہ جب خسرو ملک تم پر حملہ آور ہو تو تم قلعے کے اندر محصور ہو جانا۔ قلعے کے اندر سے تم خسرو ملک پر حملہ آور ہونا، باہر کی طرف سے میں خسرو ملک پر حملہ آور ہوتا رہوں گا۔ اس طرح وہ دو طرفہ حملوں سے تنگ آ کر واپس لوٹ جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ ساتھ ہی چکردیو نے حسین خرمیل کو یہ بھی اطلاع دے دی تھی کہ اس نے اپنے تیز رفتار قاصد غزنی کی طرف روانہ کر دیے ہیں اور خسرو ملک کے سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے کی اطلاع اس نے سلطان شہاب الدین غوری کو کر دی ہے۔ چکردیو سے متعلق مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس نے نہ صرف سلطان شہاب الدین غوری کے پاس قاصد بھیج کر خسرو ملک کے خلاف ہر ممکن امداد کا عہد کیا تھا، بلکہ سیالکوٹ میں جو قلعہ شہاب الدین غوری نے تعمیر کروایا تھا وہ بھی اسی راجہ کے ائمہ پر تعمیر کرایا گیا تھا۔ دوسری طرف لاہور کا حاکم خسرو ملک اپنا لشکر لے کر سیالکوٹ کی طرف بڑھا۔ سیالکوٹ پر حملہ آور ہوا۔ سیالکوٹ پہنچ کر اسے خبر ہوئی کہ اس کے لیے دو طرفہ مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ جب وہ سیالکوٹ کے قلعے پر حملہ آور ہوتا تو پشت کی جانب سے جموں کا راجہ چکردیو اس پر حملہ آور ہو جاتا، اور اگر وہ پلٹ کر راجہ چکردیو پر ضرب لگاتا تو قلعے سے حسین خرمیل نکل کر اس کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو جاتا۔ اس طرح سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے کے لیے خسرو ملک ایک طرح سے چکی کے دو پارٹوں میں پیسنے لگا تھا۔ اگر اس کے مقابلے میں اکیلا حسین خرمیل ہوتا تو یقیناً خسرو ملک سیالکوٹ کو فتح کر کے دوبارہ اس پر قابض ہو جاتا، لیکن جموں کے راجہ نے غزنویوں کے خلاف اپنی دشمنی اور عداوت کو نبھاتے ہوئے حسین خرمیل کا پورا ساتھ دیا تھا۔ اس طرح سیالکوٹ کا محاصرہ طول پکڑنے لگا اور دور دور تک خسرو ملک کو اپنے لیے کوئی کامیابی اور کامرانی کی امید دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسی دوران اسے خبریں پہنچنے لگیں کہ غزنی میں سلطان شہاب الدین غوری کو بھی یہ خبر ہو چکی ہے کہ خسرو ملک سیالکوٹ پر حملہ آور ہو چکا ہے، اور یہ کہ سلطان شہاب الدین غوری ایک لشکر کے ساتھ کوچ کرتے ہوئے لاہور کا رخ کر رہا ہے۔ یہ اطلاعات ملنے کے بعد خسرو ملک نے سیالکوٹ کا محاصرہ ترک کر دیا اور اپنے لشکر کو لے کر لاہور کی طرف واپس چلا گیا۔ خسرو ملک کے سیالکوٹ پر حملہ آور ہونے سے سلطان شہاب الدین غوری بڑا فروختہ ہو گیا تھا، لہٰذا 582 ہجری میں ایک زبردست لشکر لے کر اس نے لاہور کا رخ کیا تھا۔ خسرو ملک لاہور میں قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری لاہور پہنچا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ خسرو ملک چند روز تک تو قلعے میں محصور رہا۔ اس کے بعد سلطان شہاب الدین غوری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ترکیبیں سوچنے لگا۔ آخر جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ سلطان شہاب الدین غوری لاہور فتح کیے بغیر نہیں لوٹے گا، اور اگر اس نے محاصرے کو تول دینے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے سلطان شہاب الدین غوری اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی بھی کرے گا،
لہٰذا ایک روز کافی سوچ بچار کے بعد اس نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا اور گردن جھکائے بڑی ندامت اور عاجزی کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سلطان شہاب الدین غوری بھی خسرو ملک کے ساتھ اچھا پیش آیا۔ خسرو ملک سلطان شہاب الدین غوری کو لشکر میں لے کر آیا۔ اس طرح لاہور سلطان شہاب الدین غوری کے ہاتھوں فتح ہوا، اور جہاں اس نے پہلے اپنے سالار علی کرماخ کو ملتان اور اچ کا والی مقرر کر دیا تھا، وہاں اس نے لاہور کو بھی علی کرماخ ہی کے تحت کر دیا۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ سلطان شہاب الدین غوری غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ خسرو ملک اور اس کے بیٹے کو اس نے اپنے بڑے بھائی غیاث الدین غوری کے پاس اس کے مرکزی شہر فیروز کوہ کی طرف روانہ کر دیا۔ خسرو ملک اور اس کا بیٹا جب فیروز کوہ میں سلطان غیاث الدین غوری کے پاس پہنچے تو اس نے باپ بیٹے کو جبرستان کے ایک قلعے میں قید کر دیا۔ بعد میں خسرو ملک اور اس کے بیٹے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور یوں سلطان محمود غزنوی کے خاندان کا آخری چراغ بھی گل ہو گیا۔ ایک روز راجکماری کمار دیوی اپنی خوابگاہ میں اپنی ماتا راج کنول کے پاس بیٹھی ہوئی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی کہ کمار دیوی کا بڑا بھائی رام دیو اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھتے ہوئے راج کنول اور کمار دیوی دونوں ماں بیٹی اس کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ رام دیو چپ چاپ آگے بڑھا اور بہن اور ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ راج کنول تھوڑی دیر تک بڑی غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، رام دیو میرے بیٹے، تمہارے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو، اور اگر ایسا ہے تو جو کہنا چاہتے ہو کہہ ڈالو۔ رام دیو کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی، پھر کہنے لگا، ماتا آپ کا اندازہ درست ہے۔ دراصل میں اپنی پیاری بہن کمار دیوی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کمار دیوی نے چند ثانیوں تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر منہ بسورتے ہوئے کہنے لگی، مجھ پر آپ تنزیح کریں گے اور کیا کرنا ہے؟ اب آپ میرے سامنے ایبا کا ذکر کریں گے اور میرے بجائے اس کی طرفداری کریں گے۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر پہلے کی نسبت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رام دیو کہنے لگا، میری بہن، اچھا ہوا تو نے خود ہی ایبا کا ذکر کر دیا، اور میں ایبا سے متعلق ہی کچھ کہنے آیا ہوں۔ یوں جانو میں تمہارے لیے دو خبریں لے کر آیا ہوں، ایک اچھی ہے اور ایک بری۔ رام دیو کے ان الفاظ پر راج کنول اور کمار دیوی دونوں ماں بیٹی کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی تھیں۔ اس موقع پر کمار دیوی نے رام دیو کو مخاطب کیا، بھائی اگر تمہارے پاس میرے لیے دو خبریں ہیں، اچھی اور بری، تو پہلے میں بری اور بعد میں اچھی خبر سننا پسند کروں گی۔ رام دیو نے کچھ سوچا، پھر کمار دیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میری اچھی بہن، تمہارے لیے بری خبر یہ ہے کہ تمہارے پاس ایبا سے انتقام لینے کا بہترین موقع تھا، لیکن تم نے اسے ضائع کر دیا۔ کمار دیوی نے چونکنے کے سے انداز میں رام دیو کی طرف دیکھا اور پوچھ لیا، بھائی کھل کر کہو، ایبا سے انتقام لینے کا کون سا موقع تھا؟ کیسا موقع تھا؟ میں تو اس سے متعلق بالکل ہی بے خبر ہوں۔ رام دیو اس بار کچھ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، میری بہن، ہم خوش تھے کہ ہم نے نہر والا کے نواح میں سلطان شہاب الدین غوری کو یہاں سے مار بھگا دیا تھا۔ ہم اس پر بھی خوش تھے کہ ہندوستان کے دوسرے راجہ ہماری مدد کے لیے آئے تھے۔ میری بہن، جن خدشات کا اظہار میں نے کیا تھا وہ خدشات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں نے پتا جی سے اور تم لوگوں سے کہا تھا کہ ہم نے نہر والا میں سلطان شہاب الدین غوری کے خلاف ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے بلا کر غلطی کی ہے۔ ہمیں ویسے ہی اپنے طور پر سلطان شہاب الدین غوری سے صلح کر لینی چاہیے تھی۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، اور پھر دوسرے راجاؤں کی مدد سے سلطان شہاب الدین غوری کو شکست دینے کے بعد ہم بڑے مطمئن اور خوش تھے کہ اب شہاب الدین غوری ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ پتا جی نے تو ایک بار یہ بھی کہہ دیا تھا کہ نہر والا کے نواح میں ایک بار شکست کھانے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری ہندوستان میں داخل ہونے کی جرت اور ہمت نہیں کرے گا، لیکن اب وہ یہ جرت اور ہمت کر چکا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد اس نے تیاری کی، ہندوستان میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے پشاور کے گرد و نواح کے علاقوں کو اپنا مطیع اور فرمان بردار بنا لیا۔ اب پشاور بھی اس کے ماتحت ہے۔ اس کے علاوہ اس نے پھر ملتان اور اچ کا رخ کیا، اور پھر یہاں سے وہ سندھ کی سرزمینوں میں داخل ہوا۔ صرف 3 ماہ کے مختصر عرصے میں اس نے سندھ کو فتح کر کے وہاں اس نے اپنا حاکم مقرر کر دیا ہے۔ میری بہن، مجھے افسوس ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری ہمارے ہمسایہ شہروں سے واپس چلا گیا تھا۔ ایبا اس کے لشکر میں شامل تھا اور اپنے ہمسائے کی سرزمینوں میں
ایبا سے انتقام لینے کے لیے تمہارے پاس بہترین موقع تھا، لیکن تم نے ضائع کر دیا، اس لیے کہ سندھ کو فتح کرنے کے بعد ایبا سلطان شہاب الدین غوری کے ساتھ واپس چلا گیا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رام دیو رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ سندھ سے واپس جانے کے بعد انہوں نے دریائے راوی اور چناب کے سارے درمیانی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے اپنی فتوحات کو کشمیر تک پھیلا دیا، اور اب جو نئی خبریں آئی ہیں اس کے مطابق سلطان شہاب الدین غوری لاہور پر بھی حملہ آور ہوا۔ لاہور کو بھی فتح کر کے اس نے اپنی علمبرداری میں داخل کر لیا ہے۔ اس طرح لاہور تک کا سارا علاقہ اس کی مملکت میں شامل ہے، ہر کوئی اس کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ میری بہن، اب میرے اندازے کے مطابق 2 محاذ کھل سکتے ہیں۔ پہلا محاذ یہ کھل سکتا ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری پھر ایک بار ملتان اور اچ کا رخ کرے گا اور وہاں سے نہر والا کی طرف آئے گا۔ نہر والا کے نواح میں جو اسے شکست ہوئی تھی اس کا انتقام ہم سے لینے کی کوشش کرے گا۔ میرے دوسرے اندازے کے مطابق اگر وہ ملتان اور اچ نہ آیا اور نہر والا پر حملہ آور نہ ہوا تو پھر وہ لاہور سے آگے پنجاب کے مشرقی علاقوں کی طرف پیش قدمی ضرور کرے گا۔ اس کے بعد جو راجہ اس کے سامنے آئے گا اسے وہ رویتا ہوا رونتا چلا جائے گا، اور میرے اندازے بتاتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہماری بھی باری آئے گی، اس وقت تم لوگوں کو میری باتیں بہت یاد آئیں گی۔ رام دیو جب خاموش ہوا تب بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، بھائی، ہر بات کو اپنے خلاف اور منفی رخ پر نہ لے جایا کرو۔ شروع میں تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میرے لیے ایک بری اور ایک اچھی خبر لے کر آئے ہو۔ بری خبر تو تم نے کہہ دی ہے، اچھی خبر تو کہی نہیں۔ رام دیو پھر عجیب سے انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، میری بہن، تم سمجھی ہی نہیں، اچھی خبر تو میں نے تم سے کہہ دی ہے۔ وہ کیسے؟ کمار دیوی نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس طرح کی، اب جب کہ میرے اندازوں کے مطابق سلطان شہاب الدین غوری دوبارہ نہر والا پر حملہ آور ہوگا تو تمہیں ایبا سے انتقام لینے کا موقع مل جائے گا۔ کیا یہ تمہارے لیے خوشخبری نہیں ہے؟ بڑے غور سے کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے رام دیو نے کہا۔ اس کے ان الفاظ کے جواب میں کمار دیوی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ رام دیو بول اٹھا، دیکھ میری بہن، اس طرح اگر سلطان شہاب الدین غوری نہر والا پر حملہ آور نہ ہوا اور اس نے وسطی ہندوستان کے راجاؤں کا رخ کیا اور ان راجاؤں نے ہمیں اپنی مدد کے لیے بلایا تو ظاہر ہے ہمارا لشکر ان کی مدد کے لیے جائے گا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ لشکر میں میں اور تم بھی پتا جی کے ساتھ شامل ہوں گے۔ جب ایسا ہوگا تب بھی تمہیں ان علاقوں میں ایبا سے انتقام لینے کا موقع مل جائے گا۔ کیا یہ تمہارے لیے دوہری خوشی نہیں ہے؟ نہر والا کے نواح میں سلطان شہاب الدین غوری کی شکست کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ راجکماری کمار دیوی اپنے بچپنے سے نکل کر بھرپور شباب اور جوانی میں داخل ہو چکی تھی۔ بچپنا رخصت ہونے کے بعد اس میں کافی سنجیدگی بھی آ چکی تھی۔ رام دیو نے جب اسے 2 خوشخبریاں سنائیں تب اس کے چہرے پر عجیب سا تبسم نمودار ہوا۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ عجیب سے انداز میں رام دیو کے سامنے جوڑ دیے اور کہنے لگی، بھائی، یہ تو مجھے 2 خوشخبریاں نہیں سنا رہے، بلکہ ایبا کے حوالے سے تم مجھ پر احسان کر رہے ہو۔ اس پر رام دیو اٹھا اور کہنے لگا، یہاں کسی کی کوئی سنوائی نہیں، لہٰذا میں یہاں سے چلا ہی جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گیا، جبکہ راج کنول اور کمار دیوی دونوں ماں بیٹی پھر پہلے کی طرح باہم گفتگو کرنے لگی تھیں۔ اچ کا راجکمار دیوداس اچ سے نکل کر دریائے سرسوتی کے کنارے سرسوتی نام کے قصبے میں اپنے ماموں کے پاس جا چکا تھا، اور یہ قصبہ ہانسی شہر کے قریب تھا۔ دریائے سرسوتی کبھی اپنی آب و تاب کے ساتھ بہتا تھا، اور اس کے کنارے جو سرسوتی نام کا قصبہ اور شہر تھا اس کی بھی بڑی اہمیت تھی، اس لیے کہ وہاں مویشیوں کی ایک بہت بڑی منڈی لگا کرتی تھی۔ بعد میں سرسوتی شہر کی اہمیت ختم ہو گئی اور یہ سوسا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سرسوتی کے نواح میں دریائے سرسوتی کے قریب ہی دیوداس کے ماموں جیجک کے باغ تھی، اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام سنگرام تھا۔ دیوداس نے اپنے ماموں اور اپنے ماموزاد کے پاس رہائش اختیار کر لی تھی، تاہم راجکماری کمار دیوی ابھی تک اس کے ذہن میں سمائی ہوئی تھی اور اس کی محبت اس کے دل میں اپنے عروج پر تھی۔ ایک روز جیجک اور اس کا بیٹا منگرام اور دیوداس تینوں دریائے سرسوتی کے کنارے جو باغات تھے ان میں کام کر رہی تھی۔ سورج جب مغرب کی طرف کافی چلا گیا تب دیوداس اور سنگرام نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا، اور باغ کے ایک حصے میں 2-3 گھوڑے بندھے ہوئے تھے
ان کی طرف چلے گئے۔ ان کے ایسا کرنے پر جیجک نے غور سے ان کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا سنگرام اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بابا آپ یہی رہیں، میں اور دیوداس ذرا دریا کے کنارے گھوڑ دوڑ کر کے لوٹتے ہیں۔ جیجک نے اس سے اتفاق کیا۔ دونوں نے اپنے گھوڑوں کو وہاں سے کھولا اور ان پر سوار ہو گئی۔ باغ سے نکل کر دریائے سرسوتی کے کنارے ایک چوراہے پر آئی۔ وہاں دیوداس نے اپنے گھوڑے کو روک لیا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنگرام نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے اسے روک چکا تھا۔ اس چوراہے سے مختلف سمتوں کو شاہراہیں نکلتی تھیں۔ ایک شاہراہ شمال مغرب پر بھٹنڈا سے ہوتی ہوئی دریائے ستلج کو پار کر کے لاہور کی طرف چلی گئی تھی۔ دوسری جنوب مغرب کی طرف بیکانیر سے ہوتی ہوئی جودھ پور کی طرف جا رہی تھی۔ تیسری شاہراہ شمال مشرق کے رخ پر تھانیسر کا رخ کر رہی تھی۔ چوتھی شاہراہ جنوب مغرب کے رخ پر دہلی کی طرف جاتی تھی اور پھر وہاں سے دریائے جمنا کو پار کرتی ہوئی مشہور تاریخی شہر قنوج کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ پانچویں شاہراہ جنوب کی طرف ریواڑی اور گوالیار سے ہوتی ہوئی کالنجر اور وہاں سے بائیں جانب اپنا رخ موڑتی ہوئی بنارس کے رخ پر چلی گئی تھی۔ دیوداس نے اس چوراہے پر جا کر جب اپنے گھوڑے کو روک لیا اور اس کی گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے سنگرام نے بھی گھوڑا روک لیا تھا، تب کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ پھر سنگرام نے دیوداس کو مخاطب کیا، دیوداس کیا بات ہے، آج یہیں رک گئے ہو؟ چلو گھوڑ دوڑ شروع کرتے ہیں۔ تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم کہیں خیالوں میں کھو گئے ہو، کہیں راجکماری کمار دیوی کی یاد نہیں آ گئی؟ سنگرام کے ان الفاظ پر دیوداس چونکا، تھوڑی دیر تک غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، بھائی تیرا اندازہ درست ہے، مجھے واقعی کمار دیوی کی یاد آ گئی ہے۔ دراصل اچ میں جو اوشا دیوی کا تہوار لگا کرتا ہے اس میں چند ہی ہفتے باقی ہیں۔ سنگرام میرے بھائی، کمار دیوی اب اپنے بچپنے سے نکل کر اپنے شباب اور جوانی میں داخل ہو چکی ہوگی، اور اس کی خوبصورتی، اس کا حسن اور اس کی کشش اپنے عروج پر ہوگی۔ میں سوچتا ہوں کہ اس بار جب اچ میں اوشا دیوی کا تہوار لگے گا تب میں اسے اٹھا کر یہاں لانے کا کوئی جتن کروں۔ میرے بھائی، اس سلسلے میں مجھے تمہاری ضرورت پیش آئے گی۔ اس سلسلے میں نے ماموں سے بھی بات کی تھی، لیکن انہوں نے کھل کر کوئی صاف اور واضح جواب نہیں دیا تھا۔ دیوداس جب خاموش ہوا تب سنگرام نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور دیوداس کا شانہ تھپ تھپایا، پھر کہنے لگا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سلسلے میں بابا سے بات کروں گا، وہ پوری طرح ہم سے تعاون کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تم کہیں سے کسی طرح کمار دیوی کو اٹھا کر یہاں لاؤ اور اسے یہاں راجکماری ہی کی طرح پیش آؤ۔ پہلے اسے اپنے ساتھ مانوس کرو، جب یہ دیکھو کہ وہ تمہیں چاہنے لگی ہے تو تمہارے اور اس کے بیاہ کا اہتمام کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سنگرام رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، دیوداس میرے بھائی، تم میرے پھوپھی زاد ہو اور میرے بازو ہو، تمہارے میں ہر کام آ سکتا ہوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب بھی تم اوشا دیوی کے تہوار سے کمار دیوی کو اٹھانا چاہو گے تو جس قدر مسلح جوان تم کہو گے میں تمہیں مہیا کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح تم کمار دیوی کو یہاں لانے میں کامیاب ہو جاؤ، اور اس طرح کم از کم میرے بھائی کو ذہنی اور قلبی سکون تو ملے گا۔ سنگرام کے ان الفاظ پر دیوداس کے چہرے پر خوشگوار تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، بھائی تم نے اپنی گفتگو میں میرا دل خوش کر دیا ہے۔ اب مجھے اوشا دیوی کے تہوار کا بڑی بے چینی سے انتظار رہے گا۔ اس بار میں چاہتا ہوں کہ کمار دیوی کو ہر صورت میں یہاں اٹھا کر لایا جائے، یہی میری ماتا کی خواہش تھی۔ میں سمجھوں گا اگر میں کمار دیوی کو یہاں لانے میں کامیاب ہو گیا تو اپنی ماتا کی خواہش کی تکمیل بھی کر لوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دیوداس رکا، پھر کہنے لگا، جو معاملہ میں طے کرنا چاہتا تھا میرے بھائی وہ تو ہو چکا، چلو اب گھوڑ دوڑ شروع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے غور سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر اپنے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی، ساتھ ہی وہ دریائے سرسوتی کے کنارے کنارے اپنے گھوڑے سر پر دوڑا رہے تھے۔